السلام علیکم ڈیئر ویورس، اسٹوڈنٹس، پیرنٹس اینڈ اساتذہ کرام۔ آج کی ویڈیو پیج نمبر 37 اور 38 پر مبنی ہے۔ اس پر چند سوالات دیے گئے ہیں، وہ سوالات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، ان کے جوابات۔ لرننگ ٹو اسپیک، اس ایکسرسائز میں ڈیلی روٹین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ بچوں کو یہ بات باور کروانی چاہیے کہ زندگی کسی ٹائم ٹیبل اور شیڈیول کے مطابق گزاریں تو زیادہ بہتر انداز میں ہم سوال کو حل بھی کر سکیں گے، معاملات کو بہتر کر سکیں گے، اور زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع بھی اتنے ہی میسر آئیں گے۔ ڈیلی روٹین given under is a poster which shows on the clock the routine of another child. You may take help from the poster and tell your routine. اس پوسٹر میں ہمیں ایک بچے کی روٹین بتائی گئی ہے۔ ہم اسی روٹین کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی روٹین یا دوسرے بچوں کی روٹین بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور کلاس میں آویزاں کر سکتے ہیں، گھر میں بھی آویزاں کی جا سکتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اب زمانہ میں، بچپن کے زمانہ میں، چھوٹی کلاسز میں ہم لوگ باقاعدہ سے روٹین بنا کر اپنے سرہانے لگا لیا کرتے تھے۔ ہمارے والدین ہمیں بتاتے تھے کہ اپنا پروگرام یہاں لکھ کے لگائیں، جس سے پڑھنے میں بہت آسانی ہوتی تھی، اور الحمدللہ وقت کو مینیج کیا جا سکتا تھا۔ مائی ڈے، نیم، اپنا نام لکھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ میری روٹین ہے۔ کلاک بنے ہوئے ہیں، ضروری نہیں کہ کلاک بنائے جائیں، لیکن کلاک بنانے سے 2 فائدے ہوں گے۔ کلاک بنانا آ جائے گا، وقت بتانا بھی آسانی پیدا ہوگی اور وقت بھی بتا سکیں گے۔ پہلے کلاک پہ I have breakfast at 7 o'clock، اب وقت لکھا گیا ہے، گھڑی میں بنایا گیا ہے، at 7 o'clock نہیں لکھا۔ یہ گھڑی سے ہم اندازہ کر لیں گے کہ یہ ہمیں 7 o'clock کی بات بتائی جا رہی ہے۔ میں 7 بجے ناشتہ کرتا ہوں۔ I go to school، میں اسکول جاتا ہوں۔ کتنے بجے؟ گھڑی شو کر رہی ہے 8 o'clock۔ پورا جملہ یوں بن سکتا ہے I go to school at 8 o'clock۔ I come back from school at 2 o'clock۔ میں 2 بجے اسکول سے واپس آتا ہوں۔ I have lunch at 2 o'clock۔ 2 بجے میں لنچ کرتا ہوں۔ لنچ مین دوپہر کا کھانا۔ I play in the garden۔ میں باغ میں کھیلتا ہوں at 4 o'clock۔ 4 بجے میں باغ میں کھیلتا ہوں۔ I do my homework at 6 o'clock in the evening۔ گھڑی سے ظاہر ہو رہا ہے اب 6 بجے صبح تو نہیں ہوگا، کیونکہ ہم 7 بجے اسکول جا رہے ہیں، تو میں 6 بجے اپنا گھر کا کام کرتا ہوں۔ I go to sleep after dinner۔ کھانا کھانے کے بعد، رات کا کھانا کھانے کے بعد میں سو جاتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ نہایت خوش اسلوبی سے پورے دن کا شیڈیول دے دیا گیا
اس طرح سے بچے اپنا سارا کام شو کر سکتے ہیں۔ اس کو اور بہتر بھی کیا جا سکتا ہے، شیڈیول بنایا جا سکتا ہے، چینج کیا جا سکتا ہے، ٹائمنگ دوسرے انداز میں بھی لکھی جا سکتی ہے۔ بچوں کو موقع دیں، بچوں کو چاہیے کہ اپنی 2-3 طرح سے ٹائم ٹیبل بنا سکتے ہیں۔ ٹائم ڈائریکٹ لکھ لیں، ڈیجیٹل کلاک استعمال کر لیں، یعنی 07:00 یعنی ڈائریکٹ لکھ لیں 8 بجے، 7 بجے، 6 بجے۔ ان دس وے ہم اپنے اس ڈیلی روٹین کو لکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ بچوں کو اگر یہ کام دیا جائے کہ اپنا روٹین لکھ کر لائیں، بنا کر لائیں، تو اس سے ہمیں 2 فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، بچے کو گھڑیاں بنانی آ جائیں گی، بچے کو وقت بتانا آ جائے گا، اور نہایت آسانی سے ہم یہ سوال جو ہے حل کر سکیں گے۔ ایک کوشچن L&D میں ٹائم کا بھی آتا ہے جو میتھ میں بھی ہمیں فائدہ مند ہوگا۔ آگے بڑھیں تو سائٹ ورڈ دیے گئے ہیں، ایسے الفاظ جو بار بار ہمیں نظر آئیں یا ہمیں جملوں میں ان کا استعمال آتا ہو۔ جینٹل، ایکسپریس، جرنی، ڈیورنگ۔ جینٹل، GENTL، جینٹل شریف، ایکسپریس بیان کرنا، جرنی سفر، ڈیورنگ کے دوران۔ ریڈنگ کمپریہنشن، read the text of the unit and answer the following questions۔ سبق پڑھیں اور ان سوالات کا جواب دیں۔ name the children of the رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے نام لکھیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اینڈ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کا جواب ہوگا، اگر ہم پیج 87 کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس پہ ہمیں کیا سوالات دیے جا رہے ہیں۔ ٹو ہوم وڈ دا رسول give the first fruit of the season۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم خاتم النبیین موسم کا پھل سب سے پہلے کسے دیا کرتے تھے؟ تو آنسر شارٹلی لکھیں گے تو چلڈرن، اور اگر لانگ آنسر لکھیں تو ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم would give the first fruit of the season to the children present in the meeting according to Hazrat Muhammad Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wasallam command how were children to be treated in a battle۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ جنگوں میں بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم commanded that the children and the women should be treated gentle and don't kill children and women۔ This shows that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was very gentle to children and women۔ لینگویج فوکس، سی کوشچن میں ووکیبلری کی بات ہو رہی ہے، اس میں سلیبلز، سلیبک ڈویژن ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے، جو کہ سوال حل کرنے میں، سبق کو یاد کرنے میں، ورڈز کا ذخیرہ کرنے میں فائدہ مند ہوتی ہے۔ ٹریٹ، ایکسپریس، کوٹ، کمپینین۔ ٹریٹ 1 syllable،
express 2 syllable, quote 1 syllable, companion 3 syllable, meaning in की treat, to act or behave with a person, किसी शख्स के साथ रवैया इख्तियार करना, express to show, जाहिर करना, quote cite, mention, tell, बताना, जिक्र करना, companion friend, दोस्त. Read the following digraph and trigraph in initial position. In English, 2 letters and 3 letters sometimes join to give one sound. This is called trigraph. इंग्लिश में 2 या 3 अल्फाज आपस में जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम ट्राइग्राफ और डाइग्राफ कहते हैं. अगर 2 लफ्ज़ मिले हुए हों तो डाइग्राफ, अगर 3 लफ्ज़ मिले हुए हों तो ट्राइग्राफ. इसकी एग्जाम्पल्स दी गई हैं. CH as a chair and lunch, TCH as in watch. कुर्सी में CH, lunch में TCH. These sounds can be in the beginning, in the middle and in the end position. ये आवाज़ें शुरू में, दरमियान में और आखिर में आ सकती हैं. तो हम हर सफ़े पर ऐसे आवाज़ें देख सकते हैं. बच्चों को चार्ट के ज़रिए शो कर सकते हैं और नहायत आसानी से हम ट्राइग्राफ और डाइग्राफ बच्चों को सिखा सकते हैं. बच्चे यकीनन नहायत आसानी से इन लफ्ज़ों को सीख लेते हैं. लंच, बंच, मंच, क्रंची, चेयर, चार्ट, चिप. इस तरह से बहुत सारी एग्जाम्पल्स बच्चों को दी जा सकती हैं और हम डाइग्राफ और ट्राइग्राफ बच्चों को सिखा सकते हैं. इन दोनों पेज पर ये छोटे छोटे 2-3 सवालात दिए गए थे, जो मैंने कोशिश की है कि दोनों पेज सिर्फ आपके सामने पेश कर दिए जाएं, क्योंकि ये सवालात पढ़ने से और बार बार प्रैक्टिस से ही आ सकेंगे. सारी क्लास को आप होमवर्क दें कि आप कल की रूटीन, डेली रूटीन का एक चार्ट और एक पोस्टर बना लाएं. तो वो पोस्टर जो जिसका खूबसूरत होगा उसको इनाम इकराम दें, उसको शाबाश से नवाजें. तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि अपने डेली रूटीन अपनी क्लास में शो करें और उस पर कारबंद भी, जो बच्चा उस पर कारबंद भी हो जाएगा वो ज़िंदगी में कामयाबियों की सीढ़ी तय कर लेगा. अस्सलामु अलैकुम और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.